لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بیانات الطالیہ میرے شیخ طریقت کے تحریری بیانات کا گلدستہ ہے. اس میں 12 رسائل ہیں. غفلت، نہر کی صدائیں، گناہوں کا علاج، گانے باجے کی ہولناکیاں، ابو جہل کی موت، شیطان کے 4 گدھے، احترام مسلم، ویران معل، قبر کا امتحان، قیامت کا امتحان، مردے کی بے بسی، پل صراط کی دہشت. جو پہلا رسالہ ہے غفلت، اس میں جو صفحہ نمبر 10 پر درود پاک کی فضیلت جو لکھی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. چنانچہ فردوس الاخبار حدیث نمبر 8210 کے حوالے سے لکھا ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کتاب اللہ کی باتیں اس میں حاضری ہے. آپ کو مرحبا کہا جاتا ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے. یہ وہ پاکیزہ سلسلہ ہے جس میں ہم کتاب اللہ کی معلومات حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ عز و جل پچھلے کئی سلسلوں سے قرآن پاک میں بیان کردہ مثالوں کو بیان کیا جا رہا ہے اور کئی مثالیں بیان کی جا چکی ہیں. آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے پاک پروردگار عز و جل نے چوپائے کی مثال، چو یعنی 4 پائے یعنی 4 ٹانگوں والے، یعنی جانور کی مثال، چوپائے کی مثال جو ارشاد فرمائی ہے وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور اس سے متعلق اور بھی بہت پیارے پیارے مہکے نت نئی خوشبو والے مدنی پھول انشاءاللہ آج میں نے آپ کو پیش کرنے. آپ نیت کر لیں، حاضرین بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، کہ اول تا آخر توجہ کے ساتھ سننا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئیے اور بھی اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. پہلے یہ نیت کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. انشاءاللہ عز و جل ہر اچھی نیت کرتے وقت انشاءاللہ کہوں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے نور العرفان میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الکوی نے لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک کام کا عزم کرتے وقت انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے. تو انشاءاللہ کہتے رہیں گے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کا پاکیزہ نام آئے گا، عز و جل کہیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آئے گا، ذکر خیر آئے گا، درود پاک پڑھیں گے. کسی صحابی کا تذکرہ ہوگا، رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے. کسی بزرگ کا تذکرہ ہوگا، کیا کہیں گے؟ رحمت اللہ تعالی علیہ.
اور حسب موقع سبحان اللہ کہیں گے، حسب موقع استغفر اللہ کہیں گے، حسب موقع اللہ اکبر کہیں گے، حسب موقع مسکرائیں گے، اور اللہ توفیق دے کہ حسب موقع اشک بہائیں گے۔ قرآن پاک کی آیت جب پڑھی جائے گی انشاءاللہ خوب توجہ کے ساتھ سنیں گے، رحمت کی امید پر۔ عام مدنی پھول لکھنے کی نیت کر لیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کے پاس بھی اگر قلم اور کاغذ ڈائری وغیرہ ہے تو وہ سامنے رکھ کر بیٹھیں، اور پہلے بھی یہ مدنی مشورہ پیش کیا جا چکا ہے کہ مدنی چینل کے سلسلوں کے لیے ایک ڈائری مخصوص کر لیں، اور ہر سلسلے کے لیے چند اوراق مخصوص کر لیں۔ مثلا کتاب اللہ کی باتیں تو آپ نے چند پیج اس کے مخصوص کر لیے، سلسلہ نمبر یہ، موضوع یہ مدنی پھول، یہ مدنی پھول، یہ مدنی پھول، پھر آپ کو یہ یاد رہے گا اور آپ کو کام آئے گا۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں لکھا کام آتا ہے، اور جو اسلامی بھائی موجود ہیں آج سلسلے میں ماشاءاللہ، ان کے پاس اگر کاغذ قلم ہے تو یہ بھی نیت کر لیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ علم دین کی تعظیم کی خاطر 2 زانوں بیٹھیں گے، جیسے نماز میں جب التحیات پڑھتے ہیں اس طرح، اور ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ بیٹھ بھی گئے، ماشاءاللہ مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ میرے ہاتھ میں کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان ہے۔ یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ قرآن ہے، اس میں ترجمہ بھی ہے، اس میں تفسیر بھی ہے۔ ترجمہ اعلی حضرت کا جسے کہتے ہیں کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، اور تفسیر ہے خزائن العرفان، عرفان کا خزانہ، سبحان اللہ۔ اور یہ تفسیر جو ہے صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے جو اللہ تبارک و تعالی نے چوپائے کی مثال ارشاد فرمائی، کس کے لیے ارشاد فرمائی؟ آئیے سنتے ہیں۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 171 171 ارشاد ہوتا ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کافروں کی کہاوت، کہاوت مینز فرمائی مثال، مثال، مثل، مثال، کہاوت، اور کافروں کی کہاوت اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہ سنے۔ اب اس کی سنیے تفسیر۔ صدر الافاضل لکھتے ہیں جس طرح چوپائے چرانے والے کی صرف آواز ہی سنتے ہیں، کلام کے معنی نہیں سمجھتے، یہی حال ان کفار کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدائے مبارک کو سنتے ہیں، لیکن اس کے معنی دل نشین کر کے ارشاد فیض بنیاد سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پھر سنیے، اور کافروں کی کہاوت اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سنے، بہرے، گونگے، اندھے تو انہیں سمجھ نہیں۔ صدر الافاضل لکھتے ہیں یہ اس لیے کہ وہ حق بات سن کر منتفع نہ ہوئے، منتفع یعنی نفع نہ اٹھایا۔ کفار نے حق بات سنی، نفع نہ اٹھایا، کلام حق
ان کی زبان پر جاری نہ ہوا، نصیحتوں سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا. اس لیے کفار کیا ہیں؟ بہرے. کفار کیا ہیں؟ گونگے. کفار کیا ہیں؟ اندھے، اور انہیں سمجھ نہیں. اسی آیت کے تحت، اسی مثال کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ الکوی نے بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول تفسیر نعیمی میں عنایت فرمائے. آپ سنیں گے انشاءاللہ طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی، اور معلومات کا خزانہ آ جائے گا. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک نہایت نفیس مثال دے کر کفار کی حالت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. وہ کفار مراد ہیں یہاں جن کا کفر پر مرنا علم الہی میں آ چکا، جن کا نام عند اللہ کفار کی فہرست میں، لسٹ میں درج ہے، جو میثاق کے دن نوری چھینٹے سے محروم رہے، یعنی جو شقی ازلی ہیں، ہمیشہ سے بدبختی ہیں وہ، اور رب عز و جل کے ہاں کافر ہو چکے. یا مفتی صاحب فرماتے ہیں نبی کے حاسد کفار مراد ہیں، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاسد ہو کر کافر ہوئے، کیونکہ حسد کا کفر انسان کے سارے حواس معطل کر دیتا ہے. حسد کیا کرتا ہے؟ گونگا کر دیتا ہے، بہرا کر دیتا ہے، اندھا کر دیتا ہے. مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں کفار کو حق کی طرف پکارنے والے کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو اپنے جانوروں کو آواز دے، یا ان بت پرستوں کی پوجا اس چرواہے کی سی ہے جو جانوروں کو بلائے، یا ان بت پرستوں کی مثال اس کی سی ہے جو پہاڑ یا گنبد میں آواز دے، پھر پلٹ کر وہ حروف سن لے جس کے کوئی معنی نہ ہو. کفار کی حالت کیا ہے کہ جیسے چرواہا جانوروں کو آواز دیتا ہے، جانوروں کو آواز تو آتی مگر سمجھ میں کچھ نہیں آتی جانور جو ہے، تو کفار کا یہ حال ہے. ان کو آواز آتی ہے، کچھ ان سے کہا جا رہا ہے مگر پلے کچھ نہیں پڑتا ان کو. یا پھر وہ بت پرستوں کی جو پوجا ہے، یہ کفار بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کی حالت چرواہے کی سی ہے کہ جس طرح چرواہے کی آواز دینے کا چرواہے کو کچھ حاصل نہیں ہے، جس طرح چرواہا وہ جانوروں کو پکارتا ہے اس کے پکارنے کا فائدہ نہیں، اسی طرح بت پرستوں کو بتوں کی پوجا سے کچھ حاصل نہیں ہے. یا پھر یہاں یہ مثال ہے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جیسے کوئی پہاڑ میں آواز دے یا کسی گنبد میں ڈوم میں آواز بلند کرے تو آواز پلٹ کر آتی ہے مگر حروف سمجھ میں نہیں آتے، تو اسی طرح سے. بہرحال مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں جانور محض آواز تو سن لیتا ہے مگر یہ نہیں سمجھتا مالک کیا کہہ رہا ہے. ایسے ہی کفار قرآن کی آواز سن لیتے ہیں، مبلغ کی آواز سن لیتے ہیں مگر مقصد سے بے خبر ہیں. بلکہ جانور بغیر سمجھے بوجھے مالک کا اشارہ سمجھتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، مگر غافل آدمی جانوروں سے بدتر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا. لہذا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، کان ہے مگر اس کا صحیح استعمال نہیں ہے، اس لیے کیا یہ بہرے ہیں. زبان ہے مگر صحیح استعمال نہیں اس لیے گونگے. آنکھیں ہیں مگر صحیح استعمال نہیں اس لیے اندھے، حق تک نہیں پہنچتے، اور اس لیے یہ بے عقل ہیں. مفتی صاحب لکھتے ہیں
یہ تفسیر نعیمی کا دوسرا پارہ ہے، دوسری جلد ہے. جو چیز دینی کام میں نہ آئے وہ بیکار ہے، اگرچہ دنیاوی سینکڑوں کام نکلتے ہوں. دیکھو کفار اپنی آنکھ سے دنیا کے بہت سارے کام لیتے ہیں، اپنی ناک سے، اپنے کان سے دنیا کے بہت سے کام لیتے ہیں، مگر کفار کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبان دین میں استعمال نہیں ہوتے، اس لیے انہیں کہا گیا کہ یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں بے معنی الفاظ بیکار ہیں. الفاظ کی عظمت مضامین سے ہے، اسی طرح واز سن کر اثر نہ لینا بیکار ہے، کیونکہ وہ شخص جانور کی طرح ہے جو محض آواز سنتا ہے، سن کر اثر نہیں لیتا. مزید لکھتے ہیں، اور بڑی پیاری بات آپ نے لکھی ہے، یہ سبحان اللہ، حسد کا کفر جو دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت یعنی دشمنی پیدا کر دے، دل پر مہر لگنے کا باعث بنے، جس کے بعد قرآن کے الفاظ کان میں پہنچتے ہیں مگر مضامین دل میں نہیں اترتے، وہ دل اب قرآنی مضامین کے لائق نہیں رہتا. جس کا وضو محبت مصطفی کے پانی سے ہو جائے. اللہ اکبر. مزید وہ صوفیانہ گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی، صوفیانہ تفسیر فرمائی. میثاق کے دن روحوں کی 4 صفیں تھیں. پہلی صف اس میں انبیاء کی ارواح تھیں. میثاق کیا ہے؟ وہ دن جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انسان پیدا کرنے تھے سب کو پشت آدم علیہ السلام سے نکالا اور پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے. اسے کہتے ہیں میثاق کا دن. ٹھیک ہے، تو میثاق کے دن روحوں کی 4 صفیں تھیں. پہلی صف میں انبیاء کی ارواح، دوسری صف میں کون تھے؟ اولیاء کی ارواح، تیسری میں مسلمان تھے، عام مسلمان، اور چوتھی صف میں کافروں کی روحیں تھیں. جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، نبیوں نے جمال الہی دیکھا اور اللہ تبارک و تعالی کا کلام بلا حجاب سنا. عرض کی بلا، ہاں. اس لیے مفتی صاحب لکھتے ہیں نبی دنیا میں نبوت اور رسالت اور کلام الہی یعنی وحی کے مستحق ہوئے. اولیاء اللہ نے نبیوں کے روحوں کے پیچھے سے ان کے حجاب سے انوار دیکھے، کلام سنا، بلا کہا ہاں تو ہمارا رب ہے. تو ولی ہوئے نبیوں کے پیرو اور الہام کے مستحق. عام مسلمانوں نے الستو بربکم 2 واسطوں سے سنا، نبیوں کا واسطہ اور ولیوں کا واسطہ، اور انہوں نے الوہیت کا اقرار کیا، بلا کہا. تو دنیا میں مسلمان نبیوں کے امتی ہیں اور اولیاء کے مطیع ہیں، اور انہوں نے اختیار کیا ایمان بالغیب. اچھا، اب چوتھی صف میں تھے کفار، انہوں نے بلا کا شور سنا تو بے سوچے سمجھے منہ سے کہا بلا. دنیا میں آئے تو سب کچھ بھول گئے، دل پر کفر کا خلاف چڑھ گیا، آنکھیں اندھی، کان بہرے اور زبانیں گونگی. تو نفس کی بری خواہش نے ان کا کھانا خراب کر دیا. مفتی صاحب روح البیان تفسیر کے حوالے سے لکھتے ہیں میثاق کے دن کی طرح اب بھی انبیاء اولیاء کی تربیت میں رہو، اگرچہ حجاب غفلت رب عز و جل کے فضل سے اٹھتا ہے، مگر اس مرض کے علاج کے لیے کسی طبیب کامل کو نبض دکھانا ضروری ہے
اور طبیب کامل ہے مرشد کامل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو رب تبارک و تعالی نے کفار ناہنجار بد اتوار کو کس سے تشبیہ دی؟ فرمائیے، جانوروں سے، چوپایوں سے۔ علماء نے بہت پیاری پیاری باتیں اس میں لکھی ہیں۔ اس مثال کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کہ اس کی مختلف مفسرین نے مختلف تفسیریں کی۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور کفار اس دعوت پر کان نہیں دھرتے، لبیک نہیں کہتے۔ تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مویشیوں کو چرانے والا بکریوں اونٹوں کو آوازیں دے کر بلا رہا ہو، اور وہ جانور اس کی آواز سنتے ہیں مگر انہیں پتہ نہیں چلتا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک تفسیر میں یہ بھی کہا گیا کہ کفار اپنے جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدھی رات کو چلا رہا ہو، اس کی آواز گونج رہی ہو اور پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے یہ۔ اسی طرح ایک تفسیر یہ بھی کہی گئی کہ کفار اپنے بتوں کو پکارتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی چرواہا اپنے گمشدہ مویشیوں کو پکار رہا ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ وہ مویشی کہاں ہے۔ تو یہ جو کفار بد اتوار ہیں، عیسیاں شعار ہیں، یہ جتنی بھی ترقیاں کر لیں یہ جانوروں سے بدتر ہیں، ان سے متاثر ہونے کی حاجت نہیں ہے، یہ تو جانوروں سے بدتر ہیں۔ جی ہاں، قرآن کہتا ہے، ہمارا رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ کفار جانوروں سے بدتر ہیں۔ آئیے میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل لکھتے ہیں، یعنی کفار جو آیات الہیہ میں تدبر سے اعراض کرتے ہیں اور ان کا کافر ہونا اللہ عز و جل کے علم ازلی میں ہے، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں۔ تفسیر یعنی حق سے اعراض کر کے آیات الہیہ میں تدبر کرنے سے محروم ہو گئے، اور یہی دل کا خاص کام تھا، اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں۔ تفسیر راہ حق و ہدایت اور آیات الہیہ و دلائل توحید، اور وہ کان جن سے سنتے نہیں۔ موعظت و نصیحت کو بگوش، وعظ و نصیحت کو غور و توجہ سے سن کر قبول اور باوجود قلب و حواس رکھنے کے وہ امور دین میں ان سے نفع نہیں اٹھاتے، لہذا وہ چوپایوں کی طرح ہیں۔ تفسیر کہ اپنے قلب و حواس سے مدارک علمیہ و معارف ربانیہ کا ادراک نہیں کرتے ہیں۔ کھانے پینے کے دنیاوی کاموں میں تمام حیوانات بھی اپنے حواس سے کام لیتے ہیں، انسان بھی اتنا ہی کرتا رہے تو اس کو بہائم پر کیا فضیلت۔ جانور کیا کرتے ہیں؟ اپنی عقل سے کیا کام لیتے ہیں؟ وہ کھانا پینا اور یہ سمجھتے ہیں نا، وہ انسان بھی یہ کچھ کرے تو اس کو جانوروں پر کیا فضیلت ہے۔
وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ، کیونکہ چوپایا بھی اپنے نفع کی طرف بڑھتا ہے اور ضرر سے بچتا ہے اور اس سے پیچھے ہٹتا ہے، اور کافر جہنم کی راہ چل کر اپنا ضرر اختیار کرتا ہے۔ تو کافر جانور سے بدتر ہوا۔ آدمی روحانی، شہوانی، سماوی، ارضی ہے۔ جب اس کی یعنی آدمی کی روح شہوات پر غالب ہو جاتی ہے تو ملائکہ سے فائق ہو جاتا ہے، اور جب شہوات روح پر غلبہ پا جاتی ہیں تو زمین کے جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو کفار ناہنجار، عصیاں، شعار، بد اتوار، یہ جانوروں سے بھی بیکار ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کفار چوپایوں سے، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ اس قابل نہیں کہ ان سے متاثر ہوں، یہ قابل نفرت ہے۔ سنیں ہمارا رب عز و جل اپنی پاک کتاب میں کیا فرماتا ہے۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 197، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ترجمہ کنز الایمان، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ معلوم ہوا عقل وہی ہے جو خوف خدا پیدا کرے۔ یہ تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا۔ جس عقل سے دنیا بنے، دین نہ بنے، وہ بے عقلی ہے، عقل نہیں۔ تو کافر عقل مند نہیں ہوتے، عقل مند ہوتے ہیں مسلمان۔ مسلمان عقل مند ہوتے ہیں، نبی کے غلام، نبیوں کو ماننے والے، اللہ تعالی کی کتابوں کو ماننے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، یہ عقل مند ہوتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بہت ہی پیاری بات پیش کرتا ہوں جو کہ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے لکھی۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، فلاں نصرانی غیر مسلم شخص کتنا عقل مند ہے۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چپ کرو، کافر میں کوئی عقل نہیں ہوتی۔ کیا تم نے قرآن پاک کی یہ آیت نہیں سنی؟ چنانچہ پارہ 29 سورہ ملک آیت 10 میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ترجمہ کنز الایمان، اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ حکیم ابو عبداللہ ترمذی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ڈانٹا، پھر فرمایا عاقل یعنی عقل مند وہ شخص ہے جو اللہ عز و جل کی اطاعت کے ساتھ عمل کرے۔ جو بے ایمان ہے وہ عقل مند جانوروں سے بدتر ہے، بلکہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں، جانوروں سے بدتر ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرے، عقل مند وہ ہے جو گلنے سڑنے کو یاد کرے، عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالی کی فرما برداری کرے، عقل مند وہ ہے جو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرے، مسجد میں ادا کرے، عقل مند وہ ہے جو سفر و حضر میں، خوشی و غمی میں، فراغت و مصروفیت، بیماری و صحت، بے روزگاری، فراغ دستی، ہر حال میں نماز کی پابندی کرے۔ عقل مند وہ ہے جو رمضان کے سارے روزے رکھے۔ عقل مند وہ ہے جو خوش دلی کے ساتھ پوری پوری زکوٰۃ ادا کرے۔ عقل مند وہ ہے جو صاحب استطاعت ہے تو حج کے فریضے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو فرائض و واجبات کی پابندی کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے
جو اللہ تعالی کے حرام کردہ کاموں سے بچتا ہے، عقل مند وہ ہے جو شیطان کی پیروی سے بچتا ہے، شراب سے بچتا ہے، نشوں سے بچتا ہے، بدنگاہی سے بچتا ہے، فلموں ڈراموں سے بچتا ہے، گانے بازوں سے بچتا ہے، زنا لواطت سے بچتا ہے، سود و رشوت حرام خوری سے بچتا ہے، قرضہ دبانے سے بچتا ہے، ملاوٹ سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، چغلی سے بچتا ہے، دل آزاری سے بچتا ہے، وعدہ خلافی سے بچتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو نصیحت کی باتیں بغور سنے اور عمل کرے۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ سے زیادہ فرما برداری کرے۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالی کے بندوں کا خیر خواہ ہے۔ عقل مند وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ عقل مند وہ ہے جو برائی سے بچے، نیکی اختیار کرے۔ عقل مند وہ ہے جو برے کام چھوڑے اور مصیبت آئے تو بے صبری نہ کرے، شکوہ نہ کرے اور صبر کا دامن تھام کر رکھے۔ عقل مند وہ ہے جو فضول باتیں نہ کرے بلکہ قفل مدینہ لگائے، یعنی حرام باتوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ فضول باتوں سے بھی بچے۔ عقل مند وہ ہے جو سختی چھوڑ کر نرمی اختیار کرے۔ عقل مند وہ ہے جو اسلام کے دشمنوں کے بیہودہ طریقے چھوڑ دے اور شاہ خیر الانام، شاہ اسلام، انبیاء اور رسل کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتیں سجا لے۔ عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ عقل مند وہ ہے جو سنتوں کا مدنی چراغ قبر میں ساتھ لے کر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ عقل مند وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، نیک اعمال بجا لاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی سخت پکڑ پر نظر رکھتا ہے۔ تو کافروں میں عقل نہیں ہے، عقل مند تو ایمان والا ہوتا ہے۔ تو جو کفار ہیں یہ انسان تو کیا جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانور ان سے اچھے ہیں، اپنے مالک کے اشارے سمجھتے ہیں، جانور ان سے اچھے ہیں کہ وہ اپنے نفع کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ کفر اختیار کر کر اپنے ضرر کی طرف بڑھ رہے ہیں، نقصان کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں پر کفار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کے صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا اور کبھی بھی یہ جہنم سے چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ تو یہ عقل مند کہاں سے ہوئے؟ یہ تو جہنم میں بند ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جو کافر ہے اور کافر مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر، ایمان پر استقامت عطا فرما دے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ مسلمان تیرے کرم سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے جو آج ہم نے سنا اسے دہراتے ہیں تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ خالی سننا نہیں ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو چوپائے سے تشبیہ دی۔ اس کی وجہ جی بتائیے۔ اللہ عز و جل نے کفار کو چوپائے سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ وہ جو سنتے ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جیسا کفار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کو سنتے ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ماشاءاللہ، مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ان کو تحفہ پیش کیجئے بھائی، ماشاءاللہ، مرحبا۔ اب اس خوشی میں مدنی حلیے کی نیت کر لیں آپ، ماشاءاللہ۔
اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں ماشاء اللہ، کیونکہ عقل مند تو وہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرے۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ عقل مند بنایا، اور اس کی مثال یوں دی گئی، سبحان اللہ، علماء نے ہمیں یوں سمجھایا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، اولین و آخرین، ان میں کفار بھی ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، ان میں اولیاء بھی ہیں، اس میں انبیاء بھی ہیں، سب کی عقل وہ ایک طرف، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک ایک طرف، یہ سب پر حاوی ہے۔ جیسے ایک ریگستان ہے جس کا کنارہ نظر نہیں آتا، اس کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرہ، تو تمام لوگوں کی عقل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک کے سامنے ایسی بھی نہیں جیسے ریگستان کو ذرے سے نسبت ہو۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو بہرا، گونگا اور اندھا فرمایا، ماشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو بہرا، گونگا اور اندھا اس لیے بیان فرمایا کہ کفار آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن اس سے فائدے والے کام نہیں اٹھاتے، حق نہیں دیکھتے، حق نہیں دیکھتے جی۔ زبان تو رکھتے ہیں لیکن اس سے حق بات ادا نہیں کرتے، کان تو رکھتے ہیں لیکن ان سے حق باتیں سننا گوارا نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ عز و جل نے ان کو اندھا، بہرا اور گونگا کے ساتھ تشبیہ دی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا، تحفہ پیش کیجیے ان کو۔ سورہ اعراف پیش کی گئی، اس کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو جانوروں سے بڑھ کر گمراہ بتایا۔ کس وجہ سے؟ جی، جانور اپنے نفع کی طرف بڑھتا ہے اور نقصان سے بچتا ہے، لیکن یہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ جو نقصان کی طرف بڑھتے ہیں، جہنم کی طرف دھکیلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو خود لے کر جاتے ہیں اور جنت سے اپنے آپ کو دور کرتے رہتے ہیں، اس لیے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ بدتر ہوئے، ماشاء اللہ۔ ان کو بھی تحفہ پیش کیجیے۔ جس کی روح اس کی شہوت پر غالب آ جائے تو ایسے انسان کے بارے میں کیا کہا؟ جی بتائیے۔ جس کی روح اس کی نفسانی شہوت پہ غالب آ جائے تو وہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا۔ شہوت کا کیا مطلب ہے؟ جی، شہوت کا مطلب ہے نفس کی بری خواہش، برے خیالات۔ ماشاء اللہ، مرحبا۔ جس کی بری خواہشات اس کی روح پر غلبہ پا جائیں تو ایسے کے بارے میں کیا کہا گیا؟ جی، کون بتائیں گے؟ بتائیے۔ ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ماشاء اللہ، درست کہا انہوں نے۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ غافل آدمی جو ہے وہ جانور سے بدتر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا۔ اور جانور سے بدتر کیوں کہا؟ کہ جانور کیا کرتا ہے اپنے مالک کا؟ جی، جانور اپنے مالک کا اشارہ سمجھتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جانور تو اشارہ سمجھ کر مالک کی اطاعت کرے، اور یہ بندہ ہو کر رب کی نہ مانے، اس کے محبوب کی نہ مانے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں غیر مسلم شخص کا تذکرہ ہوا کہ وہ کتنا عقل مند ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک
غیر مسلم کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ کتنا عقل مند ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چپ ہو جاؤ، کفار جو ہیں غیر مسلم لوگ یہ عقل مند نہیں، بے عقل لوگ ہیں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عملی طور پر اپنانے گے نا تو انشاءاللہ عقل مندوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں بھی عقل آئی جائے گی، کیونکہ جو نبی کا عاشق ہے نا، جو نبی کا دیوانہ ہے، در حقیقت وہی سیانہ ہے۔ دیکھیں مدنی ماحول کتنا پیارا پیارا ہے۔ یہ نیکی کی دعوت میرے شیخ طریقت کی بہت پیاری کتاب ہے۔ یہ درسی کتاب جو فیضان سنت ہے اس کا 6واں باب ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں امیر اہل سنت لکھتے ہیں، نشتر بستی باول مدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا بیان بالتصرف عرض کرتا ہوں۔ یہ اسلامی بھائی کہتے ہیں، میں نے اپنے والد مرحوم کو خواب میں انتہائی کمزوری کی حالت میں برہنہ دیکھا، بے لباس دیکھا اور کسی کے سہارے پر چلتا ہوا دیکھا۔ تشویش ہوئی، ایصال ثواب کی نیت سے ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی، سفر بھی شروع کر دیے۔ تیسرے ماہ مدنی قافلے سے واپسی کے بعد جب گھر پر سویا تو خواب میں دلکش منظر دیکھا کہ والد صاحب نے سبز لباس پہنا ہوا ہے۔ قافلے سے پہلے بے لباس دیکھا تھا اور کمزور حالت میں دیکھا تھا، تو قافلے کے بعد سبز لباس میں دیکھا اور دیکھا مسکرا رہے ہیں اور ان پر ہلکی ہلکی بارش کی فوار پڑ رہی ہے۔ یہ عاشق رسول کہتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کی اہمیت مجھ پر خوب اجاگر ہوئی۔ اب پکی نیت ہے انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ سفر جاری رکھوں گا۔ مانگو آ کر دعا قافلے میں چلو، پاؤ گے مدعا قافلے میں چلو، سیکھ لے سنت قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں خوب ہوگا ثواب اور ٹلے گا عذاب، ہوگا فضل خدا قافلے میں چلو، سیکھ لے سنت قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں۔ کہیے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں، حاضرین و ناظرین مدنی قافلے میں سفر کی نیت سے مل کر کہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہاں مدنی بہار کے بعد امیر اہل سنت نے یہ بھی لکھا ہے، کیا خواب سے یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، غیر نبی کے خواب کی یہ حیثیت نہیں ہے، وہ دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی تفصیل لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو صفحہ نمبر 384 385 پر لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ عقل عطا فرمائے جو واقعی عقل ہے۔ کون سی؟ جو اللہ کی طرف لے کے جائے، اس کے حبیب کی طرف لے کر جائے، جو مدینے لے کے جائے، جو جنت کو لے کے جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔